بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. صدق اللہ العظیم. اولئکا یہی وہ لوگ ہیں لم یکونو جو نہیں ہیں معجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں وما کان لہم اور نہیں ہے وکانا لہم ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من اولیاء کوئی ان کی مدد کرنے والا کوئی مدد کرنے والا. یضاعفو دگنا دیا جائے گا لہم دگنا لہم العذاب ان کے لیے عذاب یعنی ان کے لیے دگنا عذاب دیا جائے گا. ما کانو اور نہیں ہوتے یستطیعون کوئی طاقت رکھتے السمع سننے کی بما کانو اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے تھے. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں خاسرو جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو وضل عنہم اور گم ہو گئے عنہم ان سے ما کانو وہ جو یفترون وہ جو گھڑتے تھے افطرا باندھتے تھے. لا جرما کوئی شک نہیں انہم کہ بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں ہم الاخسرون یہی ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں وہی ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. ان الذین آمنوا اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل صالح کیے واخبتوا الی ربہم اور جو جنہوں نے عاجزی اختیار کی الی ربہم اپنے رب کی طرف اولئک اصحاب الجنہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں. ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. مثل الفریقین مثال فریقین دو گروہوں کی کل اعمی ایک مثال جیسے کہ کوئی اندھا ہو والسمی اور جو کوئی بہرا ہو والبصیر والسمیع اور کوئی اور جو اور سننے والا اور دیکھنے والا اور سننے والا ہو. حل یستویان مثلا حل یستویان کیا یستویان دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثلا مثال میں. افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے یا تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. تو قرآن جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جب ظالم ہو اللہ پر جھوٹ باندھا ہو جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ اس میں کجی اختیار کرتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. تو یہاں انہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں
کہ یہ وہ جو ایسے ہیں کہ یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں، اولئک لم یکونوا معجزین، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ہرگز بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، نہ اللہ کی طرف سے بھاگ سکتے ہیں، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ جب چاہے گا ان کو پکڑ لے گا، اور آخرت میں پھر ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو اس کا تو پھر کہنا ہے کہ آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ ان کو پتہ ہی ہے۔ پھر اللہ کے سوا کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے یا اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑا سکے۔ لہم من دون اللہ اولیاء، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا جو ان کو اللہ کی گرفت سے چھڑا سکے۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے دگنا عذاب ہے۔ دگنا عذاب اس لیے کہ ایک تو انہوں نے خود اپنے آپ کو گمراہ کیا، اور دوسرا ان کو لوگوں کو بھی روکا۔ ایک اپنے گمراہ ہونے کا ان کو عذاب ہوگا، دوسرا لوگوں کو جو اللہ کے راہ سے روکتے تھے وہ دوسرا وہ ان کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوئے اس کا بھی ان کو عذاب دیا جائے گا، یعنی ان کے لیے دگنا عذاب ہے۔ ما کانوا یستطیعون سمعا، نہیں وہ تھے یعنی کان اور آنکھ رکھنے کے باوجود وہ حق اور سننے کو دیکھتے نہیں تھے، یعنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان اور آنکھ دیے مگر اس کے باوجود وہ اس کو سننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ وہ بھی کچھ اس پہ کوئی غور کر لیں، غور و فکر لیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی غور کر لیں، انہوں نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا، قانون نہ ہی وہ دیکھنے کو تیار تھے۔ ایسے لوگ تھے جو نہ دیکھتے تھے نہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کوئی کان دھرتے تھے، وہ بالکل ہی سننے سے انکار، ہر کی بات سننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے۔ اس لیے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے اختیار نہیں، طاقت ہی رکھتے تھے کہ نہ سنیں اور نہ ہی دیکھیں۔ اور یہی وہ لوگ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ اٹھایا، خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، وضل عنہم ما کانوا، اور ان سے گم ہو گئے وہ جو ان کو جھگڑا کرتے تھے، یعنی جن کا تکیہ تھا، جن کے ذہن میں تھا کہ وہ اور وہ جو جن کے جو دعویٰ کیا کرتے تھے، یا ان کو یہ اندازہ تھا کہ دنیا میں سوچتے تھے کہ جی ہمارا کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، وہ ان کی مدد کو نہیں پہنچا، اور وہ دیکھتے سوچتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور میں شک آخرت میں تو یہ سب کچھ زیادہ خسارے پانے پالے والے ہوں گے، کیونکہ جن کو یہ پکارتے ہیں کہ ہمیں بچا لیں گے، وہ یا تو اپنے بیچارے حساب کتاب میں پڑے ہوں گے، یا پھر وہ صاف انکار قرآن کہتا ہے کہ وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمیں تم تو جانتے نہیں کہ ہمیں پکارا کرتے تھے، ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمیں پکارا کرتے تھے۔ تو یہ سب زیادہ خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں، جن پہ انہوں نے تکیہ کیا ہوگا وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، وضل عنہم، وہ ان سے گم ہو جائیں گے، ما کانوا، جو وہ گڑا کرتے، جن پر وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، یعنی اگر ان کے یہ ذہن میں تھا تو وہ سب آپ کے سامنے ہوئے تو بھی ان سے برات کا اعلان کر دیں گے، بلکہ وہ جیسے سورہ قاف میں آتا ہے کہ وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وہاں پہ جا کے تو وہ لوگ انکار کریں گے، ان کے دشمن ہوں گے، ان کے خلاف کہتے ہیں اللہ ہم تو نہیں جانتے کہ ہمیں پکارا کرتے تھے، ہم نے تو ان کو نہیں کہا، اور یہ خود ہی کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کوئی شک نہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے انجام کے بارے میں خبر دی ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے یہی لوگ ہوں گے، کیونکہ اپنے لیے انہوں نے بلندیوں کے بجائے پستیوں کو پسند کیا، اور جنت کی نعمتوں کے بجائے انہوں نے جہنم کے کھولتے گرم پانی کو، اور جنت میں جو خالص شراب کی بجائے جہنم کے نہایت گرم پانی کو انہوں نے پسند کیا، اور وہاں پہ جو جنت کے جو باغات تھے، محل مالات، ان کے بجائے انہوں نے جہنم کی گڑھوں کو پسند کیا، کیونکہ ان کو تو آخرت میں ان کو یقین تھا ہی نہیں، کیونکہ پھر بلا شبہ یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، جس کا آخرت کا یقین نہ ہو، جو اس کے لیے پھر تقوی کرتا ہی نہیں ہے۔ جو آخرت کا جس کو یقین ہوگا یقیناً وہی وہ چاہے گا کہ میں آخرت میں جاؤں گا تو وہاں مجھے جو وقت گزارنا ہے، جیسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے کوئی کام کروں تو وہ اپنے ساتھ کوئی عمل لے کے بھی جائے گا۔ جس کو ساری دنیا کی جنت پڑا کہ جو دنیا کا ہی کتا بنا رہا، ہر وقت دنیا کے چکر میں لگا رہا، تو پھر اس کو تو پھر اس کے یقین اور اسے کوئی شک نہیں کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے، سب سے زیادہ نقصان یہی لوگ ہوں گے۔ جیسے ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا کہ وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں کا آپ کو خبر نہ دوں، جو دنیا میں کام کرتے رہے کہ سب کچھ اچھا کر رہا ہوں مگر آخرت میں کچھ بھی نہ ہوا۔ یہاں پہ لوگ بہت دنیا میں کام کرتے ہیں، سب اچھا جا رہا ہے، بہت زبردست کام ہو رہا ہے، کام کیا ہے کہ دنیا میں ان کو یہاں پہ ان کو دنیا میں کافی عزت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم کامیاب جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے وہی لوگ ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، مگر وہاں جا کے سب وہ برباد ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، اور ان کو برباد کر دیں گے، جیسے ہم نے پڑھا کہ ہم ان کے اعمال جو کریں گے وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے بچائے جو ہمارے آخر کو کوئی کام نہ آئے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں وہاں پہ کام آئے، وہاں پہ زیادہ ضرورت ہوگی۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے قانون ہے کہ پہلے کہ جہاں پہ بھی کافروں کی یا جہنم کی مثال دی جاتی ہے، وہیں پہ پھر وہ دوسروں کے ساتھ میں تو ایمان والوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، وہ لوگ جنہوں نے جو لوگ جنہوں نے ایمان کے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کے طرف عاجزی اختیار کی، وہی وہ لوگ ہیں اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے لوگ ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں اور وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدبخت لوگوں کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سعادت مند لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا ضروری ہے، صرف اعمال نہیں، اعمال کے ساتھ عمل الصالحات، اعمال صالحات ضروری ہے۔ صالحات عمل نیک عمل ہوں گے تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اور جن کے دل پھر ایمان سے لبریز تھے اور جنہوں نے جن کے اعضاء یعنی کہ قولاً بھی اور فعلاً بھی اعمال صالحہ بجا لاتے رہے ہیں، جنہوں نے ایک رویہ اختیار کیا، نیکیوں کو اختیار کیا اور برائیوں سے جنہوں نے اجتناب کیا، پھر یہ وہ لوگ اپنے پاکیزہ طرز عمل کے باعث جنتوں کے وارث بن جائیں گے، اور ان کی اللہ جو جنت کی ابدی نعمتیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ نہ وہاں کوئی موت ہوگی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ نیند آئے گی، نہ بولو براز، نہ کوئی بلغم، نہ کوئی تھوک، بس کستوری کی خوشبو جیسا ہلکا سا پسینہ آئے گا جس سے کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، تم اسی کے فرمانبردار بن جاؤ۔ بشر المخبتین، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور ان کی جو مصیبت ہے اس پر صبر کرنے والے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی وہ جن کی صفات یہ ہوں گی کہ جو ایک اللہ کو معبود سمجھتے ہوں، اللہ سے عاجزی اختیار کرنے والے ہوں، جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہوں، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اس میں صبر کرنے والے ہوں، اور پھر نماز بھی قائم کرنے والے ہوں، اور جو رزق اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہوں، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور وہاں کا مزے لوٹیں گے، وہاں کے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور پھر یہ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ حج میں ہی فرماتے ہیں یعلم الذین اوتوا العلم انہ الحق من ربک، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا وہ جان لیں کہ بے شک وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے جو اس پر ایمان لائے ہیں۔ بھی وتخبت لہ قلوبہم، اور جو پس ان کے دل ان کے لیے عاجز ہو جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں پھر سیدھا راستہ بھی دکھا دیتا ہے، اور ان کو ایسے راستہ اختیار کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے جو اس راستے پہ چلتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس راستے میں انسان چلتا ہے اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جو لوگ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں اللہ سے توفیق مانگتے ہیں اور اس سے مانگتے رہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نیک کام آسان کر دیتا ہے۔ مگر وہ جو لوگ جو اس پہ چلنے کو تیار نہیں، ان کو نیکی ایسی ہوتی ہے جیسے ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ پھر ان کا دل ایسا ہے جیسے رشتہ ہے، جیسے وہ کوئی آسمان پہ چڑھ رہے ہوں سیڑھیاں سے، ان کے دل پہ بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے کہ جن نیک کام کرنے کی ان کو مشکل ہو رہی ہے، یا پیسہ خرچ کرنا پڑ جائے ان کی جان نکل جاتی ہے کہ پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے اللہ کے راہ میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان کے مشکل بنا دیتے ہیں، اور پھر جو برے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، برے کام کرنے والے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس طرح پھر آگے بڑھا ہوا جا رہا ہے کہ یہ دونوں گروہ ایک جیسے تو ہو نہیں سکتے۔ مثل الفریقین کالأعمى والأصم، مثال دو گروہوں کی اندھے اور بہرے کی، یعنی ایک انسان اندھا بھی اور بہرا بھی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بالبصیر اور سمیع، اور دیکھنے والا بھی اور سننے والا بھی۔ کیا دونوں مثال میں ایک طرح کے ہو سکتے ہیں؟ کیا تم سے حاصل نہیں کرتی؟ دونوں ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک طرح کے ہوں۔ یا مومنوں اور کافروں، سعادتوں اور بدبختوں کا ذکر فرما دیا گیا ہے۔ اب ان دونوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ کیا ان دونوں کا طرز اور آخرکار دونوں کا انجام یکساں ہو سکتا ہے؟ انسان خود سوچتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو شخص نہ خود راستہ دیکھتا ہے نہ کسی شخص کی بات سے سنتا ہے جو اسے راستہ بتا رہا ہو، وہ ضرور کہیں ٹھوکر کھا کر کھائے گا، ضرور کھائے گا، اور کہیں کسی سخت حادثہ سے دو چار ہو جائے گا، بخلاف اس شخص کے جو خود بھی راستہ دیکھ رہا ہو اور کسی واقعی راہ کی ہدایت سے فائدہ بھی اٹھاتا ہو، یعنی خود بھی راستہ دیکھ رہا ہو
اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو کسی سے راستہ پوچھ بھی رہا ہو، اس سے فائدہ اٹھاتا تو وہ ضرور اپنی منزل پر بسلامت پہنچ جائے گا۔ تو بس یہی یہ فرق ان لوگوں کے درمیان بھی ہے، جن میں سے ایک اپنی آنکھوں سے بھی کائنات کی حقیقت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کے بھیجے اور رہنماؤں کی بات کو بھی سنتا ہے، یعنی انبیاء کرام کی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی ہیں قرآن میں یا جو بھی حدیث میں ہے وہ سنتا ہے اور اس سے سبق حاصل کرتا ہے۔ اور دوسرا نہ خود ہو، اب نہ ہی خود تو اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے، نہ اللہ کی نشانیوں سے نظر آ جائیں، اور نہ ہی کوئی رسولوں کی باتیں سن کر دیتا ہے، یعنی وہ تو اس کا تو دھیان ہی نہیں ہے، نہ وہ قرآن کی طرف اس کا کوئی دھیان ہے، نہ کوئی حدیث کے کوئی اس کو سننے کا کوئی شوق ہے، یا اللہ کے رسول کی بات سننے کا اس کو شوق ہے، نہ اس کو اس طرح تو وہ آنے کو تیار ہی نہیں۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ زندگی میں ان دونوں کا طرز عمل یکساں ہو جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ پھر انجام ان دونوں میں فرق کیوں نہ ہو؟ فرق بھی یقیناً ہوگا۔ جو اللہ پہ ایمان لایا، جو اس نے خود راستہ ڈھونڈا، اس پہ چلنے کی کوشش کی اور اس کے مطابق عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جنت کا راستہ دکھائیں گے۔ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں برابر ہو جائیں۔ یہ تو نہیں کہ ایک نے صرف کہہ دیا کہ میں ایمان لے آیا اور کچھ پہ عمل نہ کرے، وہ بھی اور وہ شخص جو ایمان لایا اور اس پہ عمل کرتا رہا، دونوں برابر ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے، ایک بالکل اندھا ہے اور گونگا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے مقابلے میں بینا ہے اور سننے والا بھی ہے۔ یہ دونوں ممکن ہے نہیں، دونوں ایک جیسے ہو نہیں سکتے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے یا تم اسے سبق حاصل نہیں کرتے؟ تو مطلب یہ کہ پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بات پہ دھیان دیں کہ خود بھی جو ہمیں راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا ہے اس کو دیکھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو راستہ دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا یا جنت میں جانے کا، صراط مستقیم کا، یا ہمیں دار السلام کا جس نے بڑا راستہ دکھایا ہے، اس پہ عمل کرنے کی، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں اس راستے پہ چلائے جو ہمیں سیدھا جنت میں لے جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔